اسد کا اسکول میں داخلہ اور ننھی افزا کی پیدائش بھی الفت کے اعتبار بدلنے میں ناکام رہے تھے. بی بی نسیم کے علاوہ چھوٹی بچی کے بہلانے کھلانے کے لیے ایک جز وقتی لڑکی بھی رکھ لی گئی، مگر الفت کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں تھی. وہ پورے دن میں ایک سالن بنانے کا کام کرتی اور اسے بھی افضل پر 100 مرتبہ جتاتی. اس کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، الٹے ہاتھ سے ہی ڈوئی گھما دیتی تو لذت آ جاتی تھی. افضل گوشت خور تھے اور وہ نہاری پائے مغز کون میں بریانی بنانے میں ماہر. افضل کے جسم پر چربی کی تہ جمنے لگی تھی. الفت انہیں جتاتی تو بے فکری سے بات ہنسی میں اڑا دیتے. ان کی خوب محنت رنگ جمانے لگی. نئے سے نئے قدم اٹھاتے ہوئے اب جھجک یا ناکامی کا خوف دل کو لرزاتا نہیں تھا، لیکن اس بار کا ارادہ دل کو ڈاما ڈول کر رہا تھا. وہ کاروباری مد میں کچھ نئے فیصلے کرنا چاہ رہے تھے اور سرمائے کے طور گھر کو بیچنے کا خیال تھا. پر پرکھوں کی زمین جائیداد چھوڑتے ہوئے دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس 5 کمروں کے گھر اور بڑے سے آنگن سے انہیں بہت انسیت تھی. اسے خریدنا بھی اس وقت دانتوں پہ پسینہ لایا تھا اور اب انہیں کامیابی کا پورا یقین تھا. لیکن آخری قدم اٹھانے کا سوچتے ہی غیر ارادی طور پر ٹھٹک سے گر جاتے. بڑی اور چھوٹی باجی متفکر مگر خاموش تھی. کوثر نے البتہ رونا شروع کر دیا. ایسے موقع بار بار نہیں ملتے چھوٹی. مجھے نہیں پتا، آپ سمجھائیے نا بھابھی. اتنے ارمانوں سے میں نے ایک ایک چیز سجائی تھی، اپنی پسند کا رنگ، دیواروں کی تصاویر، پھول بوٹے اور منی پلاٹ اگانے کے لیے کتنے جتن کیے، لگتی ہی نہیں تھی. مٹی بدلی، کھاد ڈالی، چوری کر کے بھی لگا کر دیکھی، اور اب جب اسے پھولتا پھولتا دیکھتی ہوں تو دل خوشی سے بھر جاتا. اور بھائی جی کو دیکھیں، آپ بھی تو کچھ بولے نا، آپ کے دل کو کچھ نہیں ہو رہا کیا؟ کوثر نے اسے چھو کر ہلایا. وہ کرسی پر بیٹھی گھٹنے پر سر رکھے جھکی ہوئی پیروں کے ناخن کاٹ رہی تھی. حسب عادت ادائے بے نیازی عروج پر تھی. میں کیا اور میرا دل کیا، جن کا گھر ہے وہ رکھیں یا بیچیں، میں کائے کو رو رو کر نحوست ڈالوں. نیا خرید لیں گے، کرائے پر ملتے ہیں، اس سے بھی اچھے. اس کے حقیقت پسند جملے افضل سعید کے حق میں تھے، مگر سب کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دھچکا لگا. الفت کو اس گھر سے ذرا سی بھی انسیت نہیں تھی کہ ذرا سا دل کرتا یا آنکھ نم ہوتی. نیکسٹ آرٹیکل. یہ اہم ترین فیصلہ تھا. کامیابی گھر اور کاروبار دونوں کے لیے بہترین ہوتی. اظہر اور اکمل کے کاروباری حوالے سے تحفظات تھے تو دوسری جانب بہنوں کے اپنے خیالات. گھر کا بیچنا جان پر کھیلنے کے مترادف تھا. کوثر بھائی سے زیادہ نزدیک تھی. وہ اپنی شادی سے پہلے جب سے گاؤں سے آئی تھی اور بھائی کے ساتھ رہنے لگی تھی، اسے کاروبار کی سمجھ بھی نہیں تھی، مگر وہ گھر لوٹتے ہی ان سے پوچھتی تھی، تھک گئے نا؟ پانی کا پیالہ بڑھاتی. آج کام زیادہ تھا نا؟ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی گردن سہلاتی. وہ کبھی دفتر کا کام گھر لاتی تو ان کے ساتھ املا کے انداز میں لکھوانا شروع کر دیتی. انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ جانے چہرے سے کیسے پہچان لیتی تھی. وہ خوش ہوتے تو بھی اسے علم ہو جاتا. اسے کاروباری معاملات کی الف بے کا نہیں پتا تھا، مگر وہ پوچھتی تھی، نیا کام کیسا ہوا؟ فلاں ہو گیا؟ ڈھمکا کب ہوگا؟ اور 3 سال پہلے اس کی شادی کے بعد افضل سعید کی زندگی سے چھوٹے چھوٹے بے ضرر سوال و جواب کم ہوئے تو وہ بوکھلا سے گئے. مگر کوثر کہاں تھی؟ سب سے چھوٹی کنیز اپنی پڑھائی لکھائی والی لڑکی تھی. وہ ان کی آمد پر چائے پانی پوچھ لی تھی بس. افضل نے الفت کے ساتھ کوثر والا بے ضرر کاروباری رشتہ بنانا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی. اسے کسی تھکاوٹ، فائدے نقصان سے دلچسپی نہیں تھی. افضل کا کاروبار مندا جا رہا تھا تو وہ کیا کرے؟ کھانا پینا کم کر دے تو لو کر دیا، مگر وہ کندھے سے کندھا جوڑ للو چپو نہیں کر سکتی تھی. افضل کو کامیابی مل رہی ہے تو ملتی رہی، اسی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. اسے بس اپنی ذات سے پیار تھا، اور اس سے زیادہ پیار اس کی ذات سے افضل کو تھا، اور پیار بھی بیجا لاڈ جو بگاڑ دیتا تھا. نیکسٹ آرٹیکل. اظہر کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تھا. اسے اب الفت کے سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. وہ جب دل چاہتا فیروز بیگ کے گھر پہنچ جاتا. اس کی عزت اور محبت میں اضافہ ہوا تھا. بیٹی کا دیور، بھتیجی کا شوہر. مگر کسی بھی پابندی کے بغیر تمکنت اس کی آمد کی بو پاتے ہی منظر سے غائب ہو جاتی. کہیں سے کسی کی پابندی یا پردے کا چکر نہیں تھا، مگر تمکنت کو بے حد شرم آتی. اظہر کو تو جیسے کسی کا لحاظ نہیں رہا تھا. وہ سب کی موجودگی میں اسے پکار لیا کرتا. اس کے لیے یہ بڑے مزے کی سچویشن تھی. مگر تمکنت بے حد سلجھی ہوئی باوقار لڑکی تھی. ان کا رشتہ مذہبی اعتبار سے مکمل تھا، مگر معاشرتی حد بندی ابھی راہ میں حائل تھی. وہ جتنا اس کی جانب لپکتا وہ اتنا دامن بچاتی. اس روز وہ اسکول سے نکلی تو وہ بائک پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے کھڑا تھا. تیز دھوپ میں بھی تمانیت کا عالم یوں تھا جیسے گھنے درخت کے سائے میں کھڑا ٹھنڈک سمیٹ رہا ہو. تمکنت کے لیے یہ بالکل اچانک صورتحال تھی. یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا. تم گھر میں لفٹ نہیں کرواؤ گی تو میں ایسے ہی یہاں آ جایا کروں گا. آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ ارد گرد نکلتی ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس کو دیکھتے ہوئے دبی زبان سے بولی، یہ کوئی جگہ ہے اس طرح؟ نہیں تو ہم یہاں تھوڑا کھڑا رہیں گے، کہیں دور چلیں گے. میری اس بائک کو ایسا ویسا نہ سمجھو، 175 ہے، افق کے اس پار بھی لے جا سکتی ہے. اس نے بائک کی ٹنکی پر تفاخر سے ہاتھ مارا. وہ بے یقینی سے بائک کو تکنے لگی. یہ اور افق کے اس پار؟ چلیں پھر. وہ اس کے چہرے کی بے یقینی دے کر آسمانی کی دعوت دینے لگا. کدھر؟ وہ چونکی. افق کے اس پار یار. اس نے گلاسز نیچے کر کے آنکھ دبائی. تمکنت لال ہو گئی. وہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر قریب آتی کولیگز کو دیکھ کر جن میں کچھ تصویر آشنا تھی وہ تیزی سے بائک پر بیٹھ گئی. اظہر اور اس کی بائک دونوں ہواؤں میں اڑنے لگے جیسے
وہ اسے لیے ایک مشہور شاپنگ ایریا تک آ گیا. پہلے شاپنگ کا ارادہ تھا, پھر اسے خیال آیا وہ صبح سے اسکول میں مغز ماری کر رہی تھی, بھوک لگی ہوگی تو اوپر بنے ریسٹورینٹ میں لے آیا. ویٹر کو آرڈر اس نے کیا. تمغنا تو اتنے عرصے میں منہ پھلائے انگلیاں مڑوڑتی رہی. مزیدار یار. اظہر نے کھانے کی پلیٹس دے کر چٹخارا بھرا. شروع کرو نا. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ. کیا کھانا اچھا نہیں لگتا؟ نہیں, دراصل مجھے اچھا نہیں لگتا. کہ کیا میں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں, یہ اس طرح ملنا. لوگ کیا پبلک پلیس پر. مجھے بھی. اظہر نے ٹیبل پر ہاتھ مارا. مجھے بھی ایسے تیز دھوپ, گرمی کا خشک موسم, بند ریسٹورینٹ میں ملنا اچھا نہیں لگتا. کالے سے بادل ہوں, کن من ٹھنڈی ہوائیں, ہریالی کی مہک, تمہارے بالوں میں پھول گندے ہوں جب ہم گھر سے نکلیں, اور یہ بیک گراؤنڈ میں آرٹیفیشل دھنیں نہ ہوں. میں بجاؤں اور تم گاؤ. گاتے گاتے بارش تیز ہو جائے, پھر برسات میں ہمارا ایک ڈویٹ. کیسا؟ تمکنت کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی. پھر اپنی بساطا ہنسی کو چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. یار تم کھل کر ہنستی بھی نہیں ہو. اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہنسی اس کا دل شرشار کر گئی تھی. یہ کھل کر ہنسنے کا موقع نہیں ہے. اور وہ موقع کب آئے گا؟ جب آپ بڑے ہوں گے. میرا مطلب ہے, افضل بھائی نے یہی کہا ہے. اس نے فوراً تصحیح کی. تمہارا کہنے کا مطلب ہے میں ابھی بڑا نہیں ہوا؟ میرا نہیں, بڑی باجی اور سب کہتے ہیں. نہیں, اگر تم کہو تو میں بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں. اس نے قصدن جملہ ادھورا چھوڑا. نہیں, میرا نہیں ہے. آپ میری کلائی تو چھوڑے نا پلیز. اثر میرا ہاتھ تو چھوڑیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ اس کی اچانک جسارت پر حیران ہوئی اور آنکھوں میں نمی ابھر آئی. ارے تمکنت. اثر نے گھبرا کر کلائی چھوڑ دی. اس نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کلائی تھامی تھی. اس کی مردانہ سخت پکڑ سے کلائی پر سرخ شکنجا ابھر آیا. سوری یار. وہ دونوں ہاتھوں سے کلائی سہلانے لگا. چھوڑیے, لوگ دیکھیں گے. وہ منمنائی. میں لوگوں سے نہیں ڈرتا. وہ خفا ہوا. اور تمہیں بھی دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں ہوں نا تمہارا محافظ. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو چھوڑے نا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوا ہے. وہ آستین ہاتھ تک درست کرتے ہوئے صلح جو انداز میں بولی. کھانا کھا لو تو پھر تمہیں شاپنگ کرواؤں گا. لیکن مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. سب کچھ تو ہے میرے پاس. معلوم ہے یار, تم کماتی ہو, ہر چیز لے سکتی ہو, اور ہم ابھی زیر تعلیم ہیں. میرا یہ مطلب نہیں تھا سر. وہ گھبرا گئی. اتنا کماتی ہو اور کلائیاں خالی رکھی ہوئی ہیں, چوڑیاں نہیں خرید سکتی ہو؟ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ ایک ٹیچر اسکول میں چوڑیاں چڑھا کر جاتی کیا اچھی لگے گی, مگر وہ خفا ہو گیا تھا اور بدگمان بھی. چوڑیاں تو آپ دلائیں گے, آپ نے آج تک لے کر ہی نہیں دی, اسی لیے میں نے پہنی نہیں. اس نے جھوٹ سچ ملا کر کہا اور وہ فوراً خوش ہو گیا. سچ 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 کہہ رہی ہو نا؟ بہت سارے سیٹ لوں گی, اتنے پیسے ہیں نا. وہ شرارت پر آمادہ تھی. اس کا مدم شریر دل موہ لینے والا لہجہ. اظہر کا دل لوٹ پوٹ ہو گیا. اضافی کلائیوں کی ضرورت پڑ جائے گی. تم صرف پسند کرنا. نہیں, آپ کی پسند سے. تمکنت نے اسے بے حال کر دیا تھا. نیکسٹ آرٹیکل. الفت ہر فن مولا تھی. خصوصاً چھوٹی سی بات کو بڑا بنانا اور بڑی بات کو چھوٹا ثابت کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا. اس نے نئے محلے میں آتی تنہائی اور بوریت کا رونا ڈال دیا. افضل کے پاس فی الوقت اس مسئلے کا حل نہیں تھا. وہ نئے پروجیکٹ میں بیحد مصروف تھے. کامیابی کا راستہ روشن تھا. وہ ان تک محنت کر رہے تھے, دن رات. صبح کو نکلتے تو رات گئے لوٹتے, اگلی صبح سویرے کا الارم لگا کر. یہاں الفت کی سہیلیاں نہیں تھی, دلچسپی کے لیے کوئی چیز نہیں. مجھے ڈش لگوا دیں, اس کی نئی فرمائش. یار میں نے سنا اس پر بہت بےہودہ پروگرام آتے ہیں. افضل نے خدشہ بیان کیا. سنا ہے؟ الفت نے چٹخارا بھرا. دیکھا تو نہیں. اس نے آنکھیں میچی. یار اظہر اکمل بھی آتے ہیں ہفتہ وار. کیا سوچیں گے؟ سوچیں گے نہیں, دیکھیں گے نت نئے پروگرام. اس نے ایک بار پھر آنکھ دبائی. ڈش دیکھنے سے پہلے تمہارا یہ حال ہے, بعد آنکھیں مٹک رہی ہیں, تو بعد میں میں بالکل خراب ہو جاؤں گی سر جی. الفت کو مطلب پورا کرنا تھا. وہ بڑے دل موہ لینے والے انداز میں ان کے گلے میں جھول گئی. الفت کا ایسا بساطا التفات افضل کے لیے حد ہوتا تھا. وہ ہنستے ہوئے مان گئے. دیکھیں نا, پھر گھر سے باہر نہیں جاؤں گی. آپ کو پسند نہیں ہے نا میرا گھر سے نکلنا. فل ٹائم پاس. افضل سارے لا کر رہ گئے. ورنہ کہہ سکتے تھے اس کے پاس تو گزارنے کے لیے بھی وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ کہ پاس کرنے کی فکر پالتی. 3 بچے, پورے گھر کی ذمہ داری. اگر وہ ایک سلیقہ مند گرہستن کی طرح وقت کی تقسیم کرتی تو سر کھجانے کا وقت بھی نہ ملتا. مگر وہ الفت تھی, اور الفت نے خراب تو کیا ہونا تھا, مزید لاپرواہ ہو گئی. ننھی افزا جھولے سے گری پڑی تھی. اس کے ماتھے پر گومڑا بھرا تھا اور چیخ اس کا گلا بند ہو چکا تھا. اسٹار پلس کی کسی سوپ کی ڈشن ڈھان سارے گھر میں گونج رہی تھی. کمرے کے باہر موجود جوتوں کا ڈھیر بتا رہا تھا کہ اندر نئی نکور سہیلیاں موجود ہیں. افضل نے دانت پیس کر خود کو پرسکون کرنا چاہا. وہ بچے کو اٹھانے جھکے, پھر رک گئے. جسم کے اندر خون کی جگہ گرم سیال دوڑ رہا تھا. الفت, الفت, وہ حلق کے بعد چلائے. اچانک آواز پر وہ چونکتی گرتی پڑتی آئی. افضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی. افضل کے پاس آٹومیٹک لاک کی چابی موجود رہتی تھی. افضل کے ہاتھ کے اشارے اور نظروں کے تاکوں میں وہ ٹھٹک گئی. ارے یہ کب الٹی؟
اور یہ کب گری اور کب اس کا یہ حال ہوا؟ افضل نے دانت کچکچا کر جملہ مکمل کیا. اب پتہ نہیں چلا. دراصل مجھے معلوم ہے الفت، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. انہیں ایک دم احساس ہوا بچی ابھی تک اسی حال میں تھی. وہ تیر کی طرح بڑے تھے اور بچی کو سینے سے لگا لیا. وہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی. افضل نے اسے سینے سے لگایا. محلے کی سیلیاں دبے قدموں سے رک گئی تھیں. بچی کے ماتھے کو بوسہ دیتے افضل خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کر رہے تھے. افضل کے ماتھے پر گھومڑ تھا. اس کے سر کے اوپر نمی تھی جس نے سفید کلف لگے سوٹ کے گریبان کو سرخ کر دیا تھا. سرد سے ان کی انگلیوں نے زخم ٹٹولا. پھر نظریں زمین پر جمی تو چابی کا گچھا دکھائی دیا. نہ جانے بچی کس طرح گری تھی. افضل کے نرم ہاتھوں کا لمس اور ہونٹوں کی گرمائش بچی سے سک رہی تھی. اس کے کپڑے بھی گندے تھے. الفت صورتحال کو سمجھنے اور تعویلیں کرنے کے عمل میں تھی. اسے ہوش آیا جب افضل کے پیر در پہ 2 تھپڑ اس کے گالوں پر پڑے اور بے حد صدمے کے زیر اثر ہڑبڑا کر لڑکھڑاتی گری تو پلنگ کے کونے نے ماتھے کو لہولہان کر دیا. افضل کو افزا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ بچی کو دھلانے کے لیے باہر نکلے. وہ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے تھے اور واپسی کا منظر ان کی توقع کے برعکس تھا. باہر سے کنڈی لگی تھی. اسد اور رات کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی. نیکسٹ آرٹیکل. ان کا غصہ بے حد شدید تھا اور گھر سے الفت کو غائب دیکھ کر 2 چند ہو گیا اور ان کا پارا بلند ہوتا جا رہا تھا. وہ الفت کی لاپرواہیوں کے سامنے ہمیشہ ڈھال تھے مگر اس وقت فون کر کے کنیز کو بلوایا. اس کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور اس کے بچے نہیں تھے. اسے 3 بچوں کو سنبھالنے کا قطعاً تجربہ نہیں تھا. گھٹ گھٹ کر روتا اسد گلا پھاڑ تازدی عہد اور عادتاً ماں کی کاپی تھا اور دودھ کے لیے تڑپتی افزا. اس نے خاموشی سے کوثر کو بلا لیا. کوثر اپنی بچی سنبھالتی گرتی پڑتی پہنچی. سب سے خراب حالت عہد کی تھی. وہ ماں کے لیے رو رو کر پاگل ہو رہا تھا اور افزا کی بھوک. وہ فیڈر منہ میں لینے کو تیار نہیں تھی. کوثر کیسا جبر کرتی اتنے ننھے بچوں پر. کنیز گھر کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران تھی اور آستینے چڑھا کر پائنچے اٹھائے کونوں خدروں میں گھسی تھی. بی بی نسیم ایک بار پھر گاؤں یاترا پر گئی ہوئی تھی. بھابھی کو لے آئے بھائی. کوثر ہار گئی. نہیں لاؤں گا. آج کی حرکت کی بات کبھی نہیں لاؤں گا. ان کی حرکتیں ہمیشہ کی یہی تھیں. آج کون سی انہونی؟ کوثر تعصب سے بولی. فضول مت بولو اور سنبھال سکتی ہو تو سنبھالو ورنہ میں کوئی اور بندوبست کرتا ہوں. جو مرضی بندوبست کریں بھائی جی. افضل اور راحت کا حال بہت خراب ہے. افضل نے کوئی جواب نہ دیا مگر چہرے کی سختی اور قطعیت کی چادر ذرا نہ سرکی. کوثر امید بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہی مگر وہ ریموٹ کنٹرول کا سیل بدل رہے تھے. جب سچ میں منانے کی ضرورت بلکہ منت ترلے کی ضرورت ہے تو اکڑ گئی ہیں اور جب ایک ٹھڈے کی ضرورت تھی تو تب بھاگ بھاگ کر جاتے تھے. افضل کا حال یہ ہے کہ ان کے پیروں گر جائیں اور آہت کی چیخو پکار اف ناک رگڑ لیں. کوثر نے جلے دل سے کہا. افضل پر ذرا اثر نہ ہوا. ویسے بھائی جی آپ کو آج ہوا کیا ہے؟ نیکسٹ آرٹیکل. اپنی بیٹی کے لیے اتنی محبت. میں کہ کسی کی بیٹی نہیں تھی اور چلو غلطی ہوگی مگر بچی کو میں نے گرایا تو نہیں خود بخود گر گئی. اپنی بیٹی خون گوشت سے بنی ہے. دوسرے کی تو اولاد تو لکڑی کا بے جان ٹکڑا. راستے کا پتھر ٹھوکر مار گزر جاؤں گی. کیوں جی؟ الفت کی آنکھیں ماتھے پر ٹکی تھی. وہ اپنی بیٹی کی گردان یوں کر رہی تھی جیسے وہ افضل سعید کی مانگتے تانگتے کی اولاد ہو یا کم از کم الفت کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. کوثر ششدر تھی. وہ بمشکل سوئی افزا کو ابھی تک دھیرے دھیرے ہاتھ سے تپک رہی تھی. بچی گود میں تھی. بھابھی آپ کی اپنی بچی. کنیز الفت کی چلتی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ارے جاؤ، میری ہوتی تو میں جو مرضی کرتی. یہ ہے نا بیٹھے اس کے اصل مالک. آپ کیوں آگے؟ میں نے کوئی جان بوجھ کر گرائی تھی. بولے نا ابا میاں. اس نے پریشان ارک ندامت سے بھیگے فیروز بے کا شانہ جھنجھوڑا. میں کیا کہوں؟ وہ واقعی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھے. ہاں آپ کیوں لیں گے میری سائڈ جس کی روٹیاں کھاتے ہیں اس کی مالت چپیں گے نا. الفت کی بدلحاظی کی حد. بکواس نہ کرو الفت. افسر سعید کو حد درجہ ناگوار گزرا. دیکھیے کیسی منہ زوری سے بول رہا ہے یہ شخص. اب یاد آ کہ یہ الفت ماں ہے. جب ٹھوکر مار کر گئی تب کیا میں ماں نہیں تھی؟ وہ حد درجہ بدتمیزی سے ہاتھ نچا کر بول رہی تھی. کوثر کنیز پہلو بدل کر رہ گئی. افضل سعید نے دانت کچکچائے تھے. وہ دیکھ رہے تھے. آج ماں سے چپکا کھڑا تھا مگر ماں نے ابھی تک اس کو پیار سے چھوا نہیں تھا. بچے کے لیے کافی تھا. ماں نظروں کے سامنے تھی اور وہ اسے لگا کھڑا ہے. وہ اس کے چیخ کر بولنے سے پریشان تو تھا مگر ماں اور باپ دونوں سامنے ہیں. وہ بے فکر ہو چکا تھا. میں نہیں جاؤں گی. کہہ دیجیے اس شخص سے. خود صبح کے نکلے شام کو لوٹیں گے. میرے گھر سے نکلنے پر پابندی. جی نیا محلہ ہے تو پرانے میں کون سا میں گلی میں پچیک پیل دوش کھیلتی تھی. ہاں نہیں تو. میں افضل کو اچھی طرح جانتا ہوں الفت. تمہاری حرکتیں پہلی بار ہی میں تھپڑ کھانے والی تھی. آج بھی تم نے کوئی حد کر دی ہوگی. ابا میاں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا تھا. الفت کا مانو تن من جھلس گیا. اس کی آنکھوں سے شعلے اور سانسوں سے پھنکاریں نکلنے لگی. اٹھو اور بچی کو دودھ دو. ابا میاں کے اشارے پر کوثر نے بازو بڑھا دیا. افزا کے ہونٹ دھیرے دھیرے لٹک رہے تھے. وہ ایک بار پھر رونے لگی. کیوں گائی ہوں میں کیا؟ اس نے بچی پر گہرے نگاہ ڈالی. دل کو کچھ ہوا تھا مگر بچی اب دودھ پیے گی. افضل کے چہرے کی اس تمالین نے دماغ پھر گھما دیا. ابا میاں نے آگے بڑھ کر کوثر کی گود سے بچی لے کر الفت کی بازو میں جبرن گھسا دی. ماں کا رنگ روپ آواز انداز کردار و اخلاق خواہ جیسا بھی ہو بچے کے لیے اس کی پہلی پہچان اس کے وجود سے اٹھتی مہک ہوتی ہے. ماں کی گود کی خوشبو سانس میں جاتی وہ پرسکون ہو چکی تھی. دنیا کے ہر بچے کی پسندیدہ خوشبو ماں کے پسینے کی بو ہوتی ہے. نیکسٹ آرٹیکل. عورت کی زبان اور مرد کا ہاتھ ایک بار
کھل جائے تو اس ڈور کو دوبارہ گرا نہیں لگائی جا سکتی۔ افضل سعید کا نیا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کے مراحل طے کر رہا تھا۔ انہیں توقع سے بڑھ کر فائدہ حاصل ہوا تھا اور مزید نئے راستے کھلے تھے۔ افضل سعید کو ہر جانب سے خوشیاں اور خوشخبریاں مل رہی تھیں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کی خوشیوں اور فکروں سے باخبر رہا کرتے تھے۔ کنیز کے ماں بننے کی خوشی، اظہر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، اکمل کاروباری رموز میں ان کے شانہ بشانہ تھا۔ سب بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن افضل کے دل کا ایک بڑا حصہ بے سکون تھا۔ انہوں نے بی بی نسیم کو جلد بلوایا تھا۔ انہوں نے مستقل ایک بچی گھر رکھتی تھی جو صرف بچوں پر نگاہ رکھے گی۔ الفت کی طرف سے ایک گرہ پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی دلچسپیوں میں بچوں کو نظر انداز تو کرتی تھی، مگر نقصان پہنچانے والا خیال 2+4 کرتے ہوئے حاوی رہنے لگا تھا۔ الفت سے محبت وہیں کی وہیں تھی، مگر اب انہوں نے آنکھیں کھلی رکھنی شروع کر دی تھی۔ انہیں اس روز کی لاپرواہی پر بے پناہ غصہ تھا، مگر ان کے دل کے اندر انتہا درجے کی شرمندگی سانس لیتی تھی اور ان کی حساس طبیعت اندر ہی اندر سسکیاں بھرتی۔ انہوں نے افضل سعید نے الفت پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنا ہاتھ توڑ ڈالتے۔ واقعی بچے جھولوں سے گرتے ہیں، مگر آج تو کوئی بچہ جھولے سے گر کے مرا تو نہیں، اور بچی تیسرے دن تک فٹ فاٹ ہو کر کلکاریاں مارنے لگی تھی۔ مگر الفت کی آنکھ کے عین اوپر ماتھے پر لگا چوٹ کا نشان اب مرنے کے ساتھ ہی جانا تھا، اور افضل سعید شدید احساس جرم میں مبتلا تھے۔ ان جیسے نرم دل، حساس، محبت کرنے والے شخص کو اپنی محبت کو اس طرح ٹھوکروں کی زد پر نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جن گالوں کو وہ یوں چھوتے تھے جیسے نومیدہ گلاب کی نازک پتیاں، ان پر تھپڑوں کی برسات۔ وہ قسم کھاتے ہیں کہ آئندہ زندگی بھر ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ سے عہد کیا، کچھ بھی ہو دوبارہ ایسا کام ظرفی کا عمل نہیں دہرائیں گے، مگر وہ بھول گئے۔ وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ اسد افضل پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے خاندان بھر کا لاڈلا تھا۔ الفت نے تو اسے جنم دیا تھا، مگر آہد افضل کی پیدائش کے بعد ان کا دھیان آہد کی جانب زیادہ تھا۔ اسد نے رنگ روپ باپ کا چرایا تھا، فقط اس کی آنکھیں ہو بہو ماں جیسی تھیں، جبکہ آہد بنا بنایا الفت تھا۔ اس کی شکل، چال ڈھال، ادائیں، ضدی طبیعت اور منمانی کی عادت، روٹھنا، سب الفت تھا۔ اکلوتی بیٹی افزا ماں اور باپ دونوں کا مکسچر تھی۔ افضل سعید کو گمان تھا کہ وہ سب سے زیادہ پیار اسد سے کرتے ہیں، مگر یہ افزا نے تو آ کر ان کے پورے دل پر قبضہ جما لیا تھا۔ لیکن ایک روز بی بی نسیم کام والی چھوٹی بچی کو ڈپٹ رہی تھی۔ تو اپنے اندازے اپنے کول رکھ، بی بی بیگم بی بی کاکی کو پیار نہیں کرتی تو کیا تیرے ورگی چھٹکی تیرے جیسی چھوٹی کو دکھا کر کریں گی؟ میرا یہ مطبل نہیں بی بی۔ بچی کے انداز میں جھجک اور نہ سمجھا سکنے کی الجھن تھی۔ افزا کتنی پیاری گڈی ورگی ہے، سچی اگر اس کا ساگ گھٹنے کا ڈر نہ ہو تو شو کیس میں سجا ڈالوں، پر بی بی تو اسے اپنے پاس ہی نہیں آنے دیتی، کبھی ہاتھ بھی آگے کرے تو پیچھے دھکیل دیتی ہیں، اور جب بچوں کو سیریل کھلاتی ہیں تو نہ پوچھو کہ بس کرنی ڈھائی نہیں فسادن۔ بی بی نسیم شرطر تھی، وہ تو یہ سمجھتی تھی اس بات کا علم صرف انہیں ہے۔ الفت بچی سے فرق کرنے لگی تھی، ادھر تو کم عقل بچی بھی یہی دیکھ اور سب سمجھ رہی تھی۔ تجھے کاکی کھڈائی کے لیے رکھا ہے کہ تو نے ریزلٹ کارڈ بنانا ہے، خبردار جو کسی اور کے آگے بکواس کی تو لے دستے، ماں کا پیار نہ پلے چلی ہے وڈی سپر کورٹ کی جج۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ شک رسی کے سرے پر لگی آگ کی طرح تھا، اور اس کی دوسری جانب دھماکہ خیز مواد سے بھرا گولا۔ یہ ناقابل یقین منظر تھا۔ یہ سچ تھا یا کہ جھوٹ؟ مگر اندھا بھی وہ دیکھتا جو بینائی والا دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ چھوٹی باجی کی چھوٹی بیٹی افزا سے تھوڑی چھوٹی تھی، وہ چھٹیاں گزارنے بھائی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ الفت بڑے پیار سے پیالے میں سوجی کا پتلا حلوہ لیے بیٹھی تھی۔ اسد، آہد اور دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ خود الفت ہلکے اور گہرے نیلے لان کے سوٹ میں نہائی دھوئی نکلی تیار تھی۔ وہ ایک چمچ اسد کے منہ میں دیتی۔ وہ 5 سال کا بچہ تھا اور خوب لطف اندوز ہو کر کھاتا تھا۔ آہد کچھ لاٹ کر کے کچھ منہ جدا کر ایک کی جگہ 2 چمچ لے کر اگلی باری دیتا تھا۔ کرن بہت چھوٹی، الفت اس کو چھوٹے سے چمچ کے سرے پر بہت معمولی سا حلوہ رکھ کر اس کے منہ میں دیتی، پھر نفاست سے بب سے ہونٹ صاف کرتی۔ یہ منظر مکمل، خوبصورت، طمانینت انگیز اور بے عیب تھا، مگر نہیں۔ جب افزا کی باری آتی، الفت اس کے منہ تک چمچ لے کر جاتی، وہ منہ کھولتی، آنکھوں میں چمک ابھر آتی، وہ چمچ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کلکالی مارتی اور واہ کر کے رنگ بال پر زور زور سے خوشی کے عالم میں ہاتھ مارتی، مگر یہ کیا، بھرا چمچ اس کے ہونٹوں اور 2 دانت سے ٹکڑا واپس پلٹ جاتا۔ بچی تیز سے زبان نکال کر مٹھاس کو چاٹتی، مگر اس کے منہ میں تو کچھ نہ جاتا، پیٹ تو ویسے ہی خالی۔ 1 چمچ اسد، 2-3 چمچ آہد، پھر افزا۔ افزا واہ کر کے رنگز پر زور زور سے ہاتھ مار کے ماں کو متوجہ کر رہی تھی۔ اس بار الفت نے جان چھڑاتے انداز میں 1 چمچ منہ میں دیا۔ بچی کے منہ سے چپ چپ کی تیز آوازیں ابھری۔ اسے بہت بھوک لگی تھی اور بی بی نسیم کے ہاتھ کا حلوہ پسندیدہ ترین۔ الفت بچی کو اذیت دے رہی تھی۔ وہ 3-4 بار چمچ کو محض دانتوں سے ٹکرا کر واپس لے لیتی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو حلوہ چکھانے کے بعد چمچ آگ کے منہ میں دیتی تو وہ معصوم اس لاڈ اور امتیازی سلوک پر تالی پیٹتا۔ ماما جی، بہنا زیادہ بھوکی ہے، اسے دو نا۔ اسد کا پیٹ بھرا تو بہن کا احتجاجی ہاتھ پیر مارنا نظروں میں آ گیا۔ اب میرا پیٹ بھر گیا،
تو دے رہی ہوں نا، الفت نے بے پرواہی سے کہا۔ کرن کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھلونے سے ہاتھ مارنے لگی۔ اسد نے گاڑی چلانا شروع کی تو آد اس کے پیچھے لپکا۔ پیالہ تقریباً خالی تھا۔ دیواروں سے لگے حلوے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چاٹ الفت کھڑی ہو گئی۔ افزا کا پیٹ بستور خالی تھا۔ وہ واکر کے اندر زور زور سے پاؤں مار رہی تھی، گردن اٹھا کر ماں کو اور ماں کے ہاتھ کے خالی پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے چیخنے کا وقت شروع ہوا چاہتا تھا۔ اے کاکی، آ کر اسے فیڈر بنا دے اور اندر لے جا کر جھولے میں ڈال دے، نیند کرے گی۔ الفت چلا کر پلٹی۔ پشت پر دونوں ہاتھ باندھے افضل سعید سرد نگاہوں سے اسے اور پیالے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ بچے بھوکے ہو رہے تھے۔ ان کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں الفت نے مسکرا کر کہا، افضل سعید لاکھ دل کو سمجھاتے، آنکھوں دیکھی کو جھوٹ کہتے، مگر بعض اوقات حقیقت وجدان کی طرح ہوتی ہے، بے عیب یقین، فقط یقین کرنے کے لیے۔ شک کی رسی کے سرے پر لگی آگ دھماکہ کے اس مواد والے گولے تک پہنچی۔ زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ افضل سعید نے الفت کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ الفت منچکی رہ گئی۔ اس کا جرم کیا تھا؟ ارے یہ بیٹی ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، مانو آستین میں سانپ رکھا، سانپ کو دودھ پلایا۔ الفت خونخوار نگاہوں سے گلگتنی افزا کو دیکھ رہی تھی۔ جس دن سے میری زندگی میں آئی ہے میری تو مصیبت آ گئی، مار کٹائی گالم گلوچ، اپنی بیٹی اپنی ہے، کوئی گرم آنکھ سے نہ دیکھے، اور ہم کسی کی اولاد نہیں، اور یہ ہمارے ابا میاں بیٹھے ہیں سر جھکائے، آج بھی نہ پوچھیں گے داماد جی ہماری بیٹیا کی گال تماچے لگا لگا کیسے لال کر دیے، آج بھی میرا ہی قصور نکلے گا۔ الفت کی مرضی کا ماحول تھا، سب خاموش ہارے ہوئے اور اسے خطاب کی کھلی چھوٹ۔ افضل سعید کے لیے بہت مشکل ناپسندیدہ کام تھا کہ وہ بی بی نسیم اور کاکی سے تفتیش کرے، اور پھر وہ آنکھوں دیکھی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو خیال آیا شاید آنکھوں دیکھی بھی غلط ہو، یوں ہی بدگمانی سی، کوئی ماں اپنی اولاد سے بھید بھاؤ کیسے کر سکتی ہے، اور وہ اپنی لاڈلی اکلوتی 10 ماہ کی بیٹی 3 دن تک بچے خود ہی سنبھالتے رہے۔ لیکن افضل سعید غصہ اور انات پالنے والے شخص نہیں تھے۔ دوئم آج کی ضد اور رونا پیٹنا ناقابل برداشت تھا۔ سب اسے سنبھالنے اور سمجھانے سے قاصر تھے، افضل کو سنبھالنا نسبتاً آسان تھا۔ آج کی ضد کے آگے وہ بھی اڑے رہے۔ پھر اسد کا بے حد خاموش رویہ، وہ ماں اور باپ دونوں کے درمیان سونے والا بچہ تھا۔ رات باپ کی جانب سے کروٹ بدل جب سسیاں دبا دبا کر بے آواز مما جی کہہ کر رویا تو افضل سعید کے جسم سے جیسے کانٹوں کا جھاڑ لپٹ گیا۔ رات کے 2 بجے کا عمل نہ ہوتا تو اسی وقت جاتے، اور اب صبح صبح وہ کوثر اظہر بچوں اور بی بی نسیم کے ہمراہ وہ حاضر تھے۔ اسد حسب عادت ماں کو دیکھتے ہوئے شانت ہو کر کھیل میں مگن ہو گیا اور خود ہی مما جی کہہ کر لپٹ گیا تو الفت نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ افزا بدستور بی بی نسیم کی گود میں تھی اور الفت باقاعدہ افزا اور افضل سعید سے منہ موڑے کھڑی تھی۔ افضل سعید سے تو منہ موڑنے کی وجہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن افضل سعید سے، بیٹی تو ماں کی سہیلی ہوتی ہے، یہ تو سپوریا بن کر آئی، ابھی تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، نہ ماں کی چوٹی نچوا دی، کل کو کھڑی ہو گئی تو مٹی چٹوائے گی، ہائے نہیں تو۔ فیروز بیگ اور اماں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ افضل سعید کے غیر انسانی سلوک پر احتجاج کر سکتے تھے، ناراض ہو سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، گالیاں دے سکتے تھے، پر الفت کے رویے کے لیے کس در کو کھٹکھٹاتے؟ شور مارے تو احسان حقوق علمبردار آ جاتے ہیں۔ اتنی چھوٹی بچی پر ماں کا غیر انسانی رویہ، بے ایمانہ سلوک، بعض دفعہ امریکی ہونا کتنی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن افزا تو ابھی بہت چھوٹی تھی، وہ پولیس کو کیسے کال کر سکتی ہے؟ الفت ان کا گھر تھی، ان کی بیوی، بچوں کی ماں، اور سب سے بڑی بات ان کی محبت۔ وہ اسے لیے بغیر کیسے گھر جا سکتے تھے؟ یہ ان کی زندگی کا اہم ترین وقت تھا۔ نیا کاروبار زبردست کامیابیاں سمیٹ رہا تھا۔ وہ عنقریب ایک گھر خریدنے والے تھے۔ افزا ان کی زندگی کے لیے کامرانیاں لے کر آئی تھی۔ ان کے پاس مستقبل کے بہت سے خواب تھے اور تعبیر حاصل کرنے کے لیے بہت لگن، شوق اور جذبہ۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، صحت، ہنر، علم، عقل اور عزت ایک بار چلی جائے تو